یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے، ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا۔ میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہے، میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے، اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری بات یہ ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو۔ اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا، بات تو یہ ہے۔ یہ بڑی عام اہل بیت تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے اور بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس حالت میں رہے۔ راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا وغیرہ، میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ، اچھا چلیں واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے نا، ایک ہی امام ہے نا، ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں، یہ نہیں ہے بات۔ اس کے بعد کتنے عرصے وہ کہاں رہے تھے سب کو پتا ہے؟ نہیں، یہی نہیں، سب کو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں۔ ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو، ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو، ہمیں اس کے ماننے کے اوپر۔ آپ میرے سامنے دیکھیں، میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوثہ، میں اس کا نام لے کے لعنت کروں گا۔ یعنی آپ یزید کو ملعون نہیں رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں۔ ہمارا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا، کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرض ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے، بس بات ہے۔ آپ بات سمجھیں، ایک بندے کی تحقیق کے مطابق بات کرنی ہے، ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو سب و شتم کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ تابعین کے بارے میں بھی یہ ہے، ہم اس سے اگر اوپر والی سٹیج میں جائیں تو اس کے اوپر تو اجماع امت ہے کہ کسی صحابی کے اوپر تو سب کرنا ویسے ہی۔ یزید کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ آپ اس کو معصوم سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں، پھر وہی بات میں کہتا ہوں، سیدنا حسین کا ہر قاتل ملعون ہے۔ اگر وہ شامل ہے تو مجھے اس آپ کی تحقیق میں وہ شامل نہیں ہے نا؟ میری تحقیق میں شامل۔ اسلامی تاریخ چک ایسا نام موجود ہے تے بغیرت نہ خدا تاریخ چاہے اس دا نام ہے یزید ابن معاویہ۔ پیو چنگا ہے حضرت معاویہ پتر چوٹی دا بغیرت۔ اج کل کئیاں نو بڑا ذوق ہے او دے نال اپنا سلسلہ جوڑن دا، تو کوئی ہر دنیا نو چنگا پیو نہ لبے ہوا یزید نو بڑا لوے۔ اے سادے نزدیک محققین دے نزدیک، علماء دے نزدیک یزید دی بغیرتی یہ ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام پاک دی شہادت ملغز ہے، یہی ہے نا۔ لیکن تہاڈا کی خیال ہے اگر یزید بغیرت دے کولو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام حسین دا قتل نہ ہوندا تو پھر یزید ٹھیک سی؟ مولوی نے تو بحث کر رہے ہیں موقع کی شامل تھا نہیں تھا، تاکہ بچہ سال ہے تھوڑا جا پوچھا جا، تو تیس تے بحث کر رہے ہیں یزید ملوث تھا یا نہیں تھا، انہوں رکھ لے کول۔ اگلی گل کر پیارے کہ اگر یزید چنگا سی تو سیدہ زہرا دا پتر تے مصطفیٰ دے پندیاں دا سوار انہیں مقابلے تو نکلیا کیوں ہے؟ یہ تو میں سی بھی ہے امام علی مقام جیسی عظیم ذات دا یزید کے خلاف بغاوت کر کے خروج کر کے نکلنا، مطلب ہے کہ یزید دے وچ ملوث ہے یا نہیں، یہ بات دی گل ہے۔ بغیرت او دی بغیرتی دے پیسے نہ امام علی مقام نکلے، او بغیرتی کی فرض کر دیا، پھر تو گل سمجھ آ جائے گی جنہیں اپنے مولوی تے پیر دی وجہ تو چھوڑ جائے رخ زیبا سجائن۔ او کی تھی یزید ایس کو بڑی وسیع دا خطیب سی، علامہ سعیدی صاحب جمعہ دینے اردو پنجابیت میں اردو پنجابیت، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمانے اردو پنجابیت، پیر صاحب قبلہ تشریف فرما علماء، کہ یزید بغیرت عربی تقریر کردہ سی، چنگی سونی انگریزی بول عربی بوردس جاگ رہے ہو، وڈی مسجد دا خطیب سی، عربی بولدا سی، تے نسبت بھی اس بدبخت بھی وڈے بزرگاں نال سی، ظاہر صحابی رسول نال نسبت ہوئے، ایڈیاں چیزاں دے باوجود موڑ بھی بغیرت۔ وجہ کیونکہ یزید چاہندا سی نماز بھی چلے، روزہ بھی چلے، حج بھی چلے، خطبہ بھی چلے، دین بس اتنا چلے جتنا مینوں پسند ہے۔
وہ دین نو اپنی مرضی دے مطابق پیش کرنا چاہتا سی. پاک امام نے او میرے او سونے او سجادہ نشینو او میرے او نکیو وڈیو موٹے پتلے پیرو اسد تو والے نکے نکے مادہ لڑ دی بھی ہاتھ چمنے ہاں. امام پاک نے گھر کٹا کے بچے لٹا کے فرمایا میں نانے دی جھولی اچ ملیا میں دنیا نو دسنا ہے کہ طبیعت نو مصطفیٰ دی شریعت دے تابع کر دین دا نام حسینیت ہے. مولوی صاحب پیر صاحب جگیردار صاحب میاں صاحب خان صاحب فلانے صاحب ڈیگڑے صاحب جدو کسے دی خواہش ہوئے کہ شریعت نو طبیعت دے مطابق پیش کریے پھر او منا یزید ادھا یزید پونا یزید نکی موٹی یزیدڑی ضرور ہے. حسینی بنن واسطے وے کہ اپنی طبیعت نو پاک نبی دی شریعت دے تابع کر کے آکھے سیاست شریعت دے مطابق تجارت شریعت دے مطابق لین دین شریعت دے مطابق. جاگرک اس واسطے غلط تھان دے اتے سر نہ سٹیا کرو. سنیو غلطی مولوی کرے بلکہ مولوی تو غلطی نہ بھی کرے گل بہ جاندے آ جا ہوندی غلطی لیکن پیر دی ماری تھی سارے ماشاءاللہ تو کی گل کر رہے ہیں جنہاں دی کر رہے ہیں تو انہیں پتہ لگ جائے گا انہوں نے بھی لگ جائے گا جنہوں پریشانی ہوئے وہ کوئی کچھ لینا وہ پیر دکھتی نہ ہے میرا راہ بھی سوکھا ہو جائے. میں سکر تقریر کی تھی ان جی گل کی تھی ایک بندہ نے تو میرے پیر دے خلاف بولے میں کہ اللہ تیرا بھلا کرے شاءاللہ جیوندا رہے کترا. میں 5000 دا نوٹ پڑھایا میں کہ پیر دا نا دس میرے کو اتھارے پسرے کو سمجھ نہیں ہے. جدو میں جائل 2 نمبر پیران تو ماڈا لائے تو میں تو اس پیر دے خلاف تقریر کی تھی میں کہا نا 10 کرما لیا جلدی کر سونے ہاں. میرے کل بندے پوچھیں تو بغیر پیر کہہ رہے تھے میں کہا کم از کم تیرے پیر دا نا دسر دے قابل پیو میں وہ سکنا نا بالکل ٹھیک آکے انہیں نے جدت میں بھی آنا اس ضبط تو کوئی عرض نہیں یار شریعت ہے میرے سونے ہیں